Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your teacher Miss Shahnila from Muhammad Ismail Nainitalwala Girls Campus. Dear student, today we are going to study the role of women in the Pakistan movement. पाकिस्तान की तहरीक में औरतों का किरदार. This is the video part 2 for class 8 and for class 9. So start reading page number 47-48. Fourth paragraph start करेंगे. Another lady worthy of our admiration is Begum Muhammad Ali. Dressed in a burqa, she not only attended men's public meeting but was also the first Muslim women to address them. تو ایک دوسری خاتون جو قابل تعریف خاتون ہیں وہ بیگم محمد علی ہیں جو کہ برقعے میں رہا کرتی تھیں اور نہ صرف مرد حضرات کی جو میٹنگز ہوتی تھیں اس میں وہ شریک ہوتی تھیں بلکہ ان سے خطاب بھی کیا کرتی تھیں. She spoke in simple words in a natural tone but very effectively. بہت سادہ الفاظ میں وہ بات کرتی تھیں لیکن بہت متاثر کن ان کی باتیں ہوا کرتی تھی. She also wrote for the press. وہ اخبارات کے لیے بھی لکھا کرتی تھیں. Her opinions were highly respected and the قائد-اعظم held her in great esteem. تو ان کے جو خیالات اور نظریات ہیں ان کی بہت عزت ہوا کرتی تھی اور قائد اعظم ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے. When she was to address women's meeting, large crowd would gather to hear her. Men and women honored her alike. So جب وہ خواتین کی جو میٹنگز تھی ان سے خطاب کیا کرتی تھیں تو وہاں پر ایک بڑا ہجوم جو ہے ان کو سننے کے لیے آتا تھا خواتین کا, اور نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات دونوں ان کی یکساں عزت کرتے تھے. سو بیگم محمد علی اسٹرکٹلی پردے میں ہوتی تھی, برقعے میں ہوتی تھی, بٹ بہت زیادہ متاثر کن خاتون تھی. Now fifth paragraph. Then there was Miss Fatima Jinnah, whom the grateful national leader called Madre Millat, mother of nation. So اب آ جاتی مس فاطمہ جناح کی طرف. مس فاطمہ جناح جن کو جو شکر گزار قوم ہے انہوں نے بعد میں خطاب دیا مادر ملت کا, مدر آف دا نیشن کا. She helped her brother in the struggle for the establishment of Pakistan. تو پاکستان کے قیام کے لیے جو جدوجہد تھی اس میں انہوں نے اپنے بھائی کا بہت ساتھ دیا, بہت مدد کی. It was through her that the Muslim women were able to seek the قائد-اعظم guidance and to have interviews with him. تو صرف ان کی وجہ سے ہی جو مسلمان خواتین تھیں انہوں نے قائد اعظم کی رہنمائی حاصل کی اور ان کی وجہ سے وہ قائد اعظم کا انٹرویو کر پاتی تھیں دوسری خواتین. Being more politically informed, she passed on her information to other women. تو وہ بہت زیادہ ان کو سیاست کے بارے میں نالج تھی تو وہ دوسری خواتین کو بھی یہ نالج پاس کیا کرتی تھی, انفارمیشن ان سے شیئر کیا کرتی تھی. In addition to all this, she looked after her illustrious brother. So ان سب کے علاوہ جو اضافی بات یہ ہے کہ وہ اپنے مشہور و معروف بھائی کی جو ہے دیکھ بھال کیا کرتی تھی, ان کا خیال رکھتی تھی. تو فاطمہ جناح ایز یو نو سب لوگ آپ لوگ جانتے ہیں فاطمہ جناح کے بارے میں, مدر آف دا نیشن, قوم کی ماں, ہماری ماں ہے فاطمہ جناح, اور انہوں نے اپنے بھائی کا بھرپور ساتھ دیا پاکستان کے قیام کے لیے, پاکستان کی تحریک کے لیے, اور وہ شانہ بشانہ کام کرتی رہیں قائد اعظم کے ساتھ. Sixth paragraph. Begum Rana Liaquat Ali worked as an honorary secretary and typist to Liaquat Ali Khan, her husband, at a time when the Muslim League could not afford the salary of a secretary. So بیگم رانا لیاقت علی خان جو کہ وائف ہے لیاقت علی خان کی, تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے ایز این آنرری سیکریٹری کام کیا, ٹائپسٹ کا کام کیا اس وقت جب مسلم لیگ جو ہے افورڈ نہیں کر سکتی تھی سیکریٹری کی سیلری, وہ تنخواہ نہیں دے سکتے تھے, اس حالت میں نہیں تھے, تو انہوں نے ایسے ہی کام کیا. She arranged parties where Muslim women could meet the wife and the daughter of the viceroy so as to explain to them their side of the matter and express their protest. She also organized the women voluntary service and later the women's national guards consisting of 3 battalions with 2,400 girls, in which she herself held the rank of brigadier.
جو انہوں نے ارینج کی پارٹیز جہاں پر مسلمان خواتین مل سکتی تھیں کس سے وائف سے اور ڈاٹر سے جو وائسریز ہوتے تھے وہاں کے، اور ان کو ایکسپلین کیا اپنا جو ہے مطالبہ اور اپنے جو ان کے پروٹیسٹ تھے وہ ایکسپلین کرے، اور انہوں نے ایک عورتوں کی رضاکار سروس بھی بنائی جس میں 2400 گرلز شامل تھی، اور ان کا اپنا رینک جو اس میں تھا وہ بریگیڈیئر کا تھا۔ یہ تھوڑا بریفلی ایکسپلین ہے بیگم رانا لیاقت علی خان کے حوالے سے۔ Now 7th paragraph. In Sindh, the work of awakening the Muslim women was carried out by Lady Nusrat Haroon, Lady Sughra Hidayatullah, Begum Khairun-Nisa Shaban and Miss Fakhrun-Nisa Wali Muhammad Afandi. سندھ میں خواتین کو بیدار کرنے کا کام ان تمام خواتین نے کیا۔ لیڈی ہارون واز اے اسپرٹڈ وومن آف اپرائٹ کیریکٹر اینڈ اے کائنڈ ہوسٹس، اور جو لیڈی ہارون تھی وہ بہت پرجوش اور بہت اعلیٰ کردار کی خاتون تھی اور بہت مہربان وہ میزبان بھی تھیں۔ لیڈی ہارون ہر ہاؤس ان کراچی بیکیم دا سینٹر آف ویمنس پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اینڈ اٹ واز اے پلیس آف ویلکم ٹو دا مسلم لیگ ورکرز وین دے کیم ٹو کراچی ٹو اٹینڈ میٹنگز۔ تو ان کا گھر مرکز بن گیا جو ہے سیاسی سرگرمیوں کا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر کراچی میں جب لوگ جلسے جلوس میں شامل ہونے کے لیے آیا کرتے تھے تو ان کے گھر میں ان کو خوش آمدید کیا جاتا تھا۔ Classes were also held in her house to educate Muslim girls. ان کے گھر میں کلاسز بھی دی جاتی تھیں مسلمان لڑکیوں کو۔ لیڈی ہدایت اللہ ٹریول تھرو آؤٹ سندھ ہولڈنگ ویمنس پبلک میٹنگس، انہوں نے پورے سندھ کا دورہ کیا، سفر کیا پورے سندھ کا، اور عورتوں کی جو ہے خواتین کی جو ہے وہ میٹنگ منعقد کی۔ The first public meeting of women in Sindh was held in Karachi Zoological Garden، اور جو پہلی پبلک میٹنگ ہوئی تھی وہ سندھ میں عورتوں کی وہ زولوجیکل گارڈن میں ہوئی تھی جسے گاندھی گارڈن بھی کہا جاتا ہے۔ These three ladies led the anti-British procession، اور انہوں نے مخالفت بھی کی انگریزوں کی۔ لیڈی سغرا ہدایت اللہ اینڈ بیگم خیرالنساء شابان آلسو لیڈ procession in Lahore and succeeded in hosting the Muslim League flag on the Secretariat۔ تو جو یہ 3 لیڈیز تھیں، لیڈی سغرا ہدایت اللہ، بیگم خیرالنساء شابان، یہ ان تینوں نے نہ صرف قیادت کی بلکہ وہ جو ہے سیکریٹریٹ میں مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے میں کامیاب بھی ہوئیں۔ انہوں نے لیڈی سغرا ہدایت اللہ اینڈ بیگم خیرالنساء شابان نے جو ہے نہ صرف اس جلسے کی قیادت کی بلکہ سیکریٹریٹ میں انہوں نے مسلم لیگ کا جھنڈا بھی لہرایا اور اس میں کامیاب رہیں۔ تو یہ تمام 7 پیراگراف میں آپ پڑھتے ہیں کہ کس طرح ان لیڈیز نے پاکستان موومنٹ میں حصہ لیا۔ Now last and 8th paragraph. Begum Jahan Ara Shahnawaz from the Punjab presented the Muslim women at the 3 round table conference held in London and was the first woman ever to make a speech in London's Guildhall. تو بیگم جہاں آرا شاہنواز جو تھیں انہوں نے خواتین کی نمائندگی کی وہاں 3 گول میں اس کانفرنس جو ہوئی تھی لنڈن میں، اور نہ صرف نمائندگی کی بلکہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے لنڈن کے گلڈ ہال میں اسپیچ کی۔ شی آلسو ٹریولڈ وائڈلی اینڈ ایکسپلین ٹو دا پیپل آف ادر کنٹریز وائی دا مسلم ان انڈیا وانٹیڈ اے سیپریٹ اسٹیٹ۔ انہوں نے بہت سفر کیا دوسرے ممالک کا اور انہوں نے بتایا دوسرے ممالک کے لوگوں کو کہ کیوں جو ہے وہ انڈیا کے مسلمان ایک سیپریٹ اسٹیٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیوں چاہتے ہیں وہ ایسا۔ ادر وومین ہو پلیڈ این ایکٹیو پارٹ ان دا اسٹرگل فار انڈیپینڈنس اور بیگم اقبال حسین، بیگم سلمہ تصدق حسین، گیتی آرا، بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم بکر النساء نون، بیگم نواب محمد اسماعیل، نور الصبا بیگم اینڈ فاطمہ شیخ آف حیدرآباد سندھ۔ جو یہ سندھ کی خواتین ہیں حیدرآباد سندھ سے جن کا تعلق ہے، ان کے نام یہاں پر مینشن ہے کہ جنہوں نے بہت ایکٹیو رول پلے کیا انڈیپینڈنس کی اسٹرگل میں، جو آزادی کی جدوجہد تھی اس میں بہت ایکٹیولی ان تمام خواتین نے پارٹیسپیٹ کیا۔ آئی ہوپ دیٹ ناؤ یو ہیو گاٹ دا نالج دیٹ ہاؤ مسلم وومین
worked together with the men and they struggled for the independence of Pakistan. اور اس ٹائم اس زمانے میں ان خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ جب بہت زیادہ مشکل تھا، اسٹرکٹلی پردہ تھا، کام کیا، اور ان کی جدوجہد کی وجہ سے آج ہمیں ایک آزاد مملکت پاکستان حاصل ہوا. I hope that you have learned the lesson very well. Now do read again and make practice. Best of luck for your quiz. Allah Hafiz.